یہ کلاس 8 ہے، آپ کا سیکنڈ چیپٹر ہے کہانی۔ تو ہم یہ لکھی ہے سر سید احمد خان نے لکھی ہے۔ ہم اس کی حالات زندگی کریں گے۔ پھر یہ جو کہانی کا خلاصہ ہے یہ آپ خود پڑھو گے، مطلب کہ یہ اسٹوری ہے یہ آپ خود پڑھو گے۔ تو یہ سر سید احمد خان نے لکھی ہے، بٹ ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی حالات زندگی کرنی ہے۔ تو یہ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر تقی نہایت پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کے خاندان کا تعلق مغلیہ سلطنت سے بہت قدیم تھا۔ آپ کے دادا اور والد دونوں کو مغلیہ سلطنت سے بہت سے عزرات حاصل ہوئے تھے۔ سر سید بھی اسی طرح عزرات سے نوازے گئے۔ یہاں تک کرنا ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سر سید نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور 1837 عیسوی میں سر رشید داری کے عہدے پر فائر ہوئے۔ چند برسوں کے بعد منصفی کا امتحان پاس کیا اور جج کے عہدے پر فائر ہوئے۔ انہیں بادشاہ وقت کی طرف سے رویہ اور عارفہ جنگ کے خطبات سے نوازا گیا۔ آپ 1866 عیسوی میں ولایت چلے گئے۔ آپ نے بہت سی انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا اور واپس آ کر قوم کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے 1897 عیسوی میں علی گڑھ میں انتقال کیا۔ سر سید ایک اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اس لیے آپ کی فکر کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا ہے سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ کالج کا قیام تھا۔ اس کالج کی سنگ بنیاد 1877 عیسوی میں رکھی گئی۔ سر سید نے اس کالج کی ترقی کے لیے تن من دھن سے کام کیا اور یہ سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ یہ تھی حالات زندگی جو سر سید احمد خان کی تھی۔ خلاصہ آپ خود پڑھو گے۔ پھر سوالات ہیں۔ سر سید احمد خان کے خیال میں سب سے بڑی کہانی کیا ہے؟ سر سید احمد خان کے خیال میں سب سے بڑی کہانی، اب کہانی ہوتا ہے سستی ہونا، تو یہی کہانی سر سید احمد خان کے خیال میں سب سے بڑی کہانی اپنے دلی کوئی کو بیکار چھوڑ دینا ہے۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا سوال ہے کون سے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں؟ جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، وہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے انسان کس حالت میں کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتا ہے؟ جو لوگ محنت و مزدوری نہیں کرتے اور اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرتے، جن لوگوں کو اس بات کی حاجت نہیں ہوتی کہ ہاتھ پاؤں ہلائے، وہ اپنے دلی کوئی کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ عادتاً بہت کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنی دلی کوئی کو بیکار ڈال دے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر انسان اپنی دلی کوئی کو بیکار ڈال دے تو اس کا عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، وہ بالکل کاہل اور حیوان صفت ہو جائے گا۔ ہماری قوم کی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنی دلی کوئی کو بیکار نہ چھوڑیں، یعنی ہر وقت اس فکر اور کوشش میں رہیں کہ اس طرح ہماری دلی اور دماغ ہر وقت کام میں مصروف رہے، اس طرح ہم اپنے تمام ضروریات کو پورا کریں وغیرہ، تو تمہاری قوم کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر جملوں کو پورا کیجیے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ
यहाँ पे दिए हुए हैं, एक ऐसी चीज़ है कि मजबूरन इसके लिए मेहनत की जाती है। हर इंसान को लाजम है कि अपने अंदरूनी ख़ूबी को ज़िंदा रहने की कोशिश करे। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी के लिए काम बहुत कम है। हम वज़नों से ये कहते हैं कि अपनी दिली ख़ूबी को बेकार ना छोड़ें। जब तक हमारी कौम से कहाली यानी दिल बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा, इस वक्त तक हमारी कौम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। उसके बाद है नीचे दिए हुए अल्फाज के मतसाद लिखें। सुस्ती का उल्टा लिखना है, मतलब ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। सुस्ती होता है सुस्ती का आएगा चुस्ती, अंदरूनी का आएगा बैरूनी, मुनासिब का आएगा गैर मुनासिब, शक यकीन, बेहतरी बदतरी, बदसलीका सलीकामंद, आर्जी मुस्तकल, ज़रूरी गैर ज़रूरी। फिर ये जो वर्ड दिए हैं इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे जुमले हैं वही करें, आप अपने से भी लिख सकते हैं जुमले। फिर आपने क्या करना है, जिस तरह कलब से कबली सिफत बनाया गया है इस तरह मंदरजे ज़ेल अल्फाज से सिफत बनाएं। अकल अकली, मेहनत मेहनती, वतन वतनी, ख़याल ख़याली, इल्म इल्मी, इंसान इंसानी, हैवान हैवानी, कौम कौमी, शख्स शख्सी, जहन जहनी। ये आपका चैप्टर था कहाली।